بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیلو ایوری ون, دس از محمد نصیر اوان. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. سوسائٹی میں ہم سے اکثر یہ سوالات کیے جاتے ہیں لا آف انہیریٹنس کے بارے میں. آج جو ہمارا جو ٹاپک ہے وہ لا آف انہیریٹنس ہے. اب لا آف انہیریٹنس کی میں اگر آپ کو امپورٹنس بتا دوں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا میں آپ کو مفہوم بتاتا چلوں کہ جس نے وراثت کا قانون جان لیا یا وراثت کا طریقہ یا اہمیت جان لی, اس نے گویا آدھا علم حاصل کر لیا. تو اس کا اتنا ڈیپ ہمارے لیے یہ سیکھنا اتنا ضروری ہے. تو اب دیکھتے ہیں ہم اگر یہ وراثت کا قانون ہے یہ بنا ہوا ہے, اگر یہ نہ بنا ہو تو کتنے تضاد ہوں ہماری آج کل کی جو معاشرے میں. بیٹا بولے کہ سارا مجھے دو, بیوی بولے سارا مجھے دو, تو جو حصہ بنتا ہے. تو اس کو قانون جو ہے وہ بیسیکلی جو شرعی طور پہ اور جو لا بھی چل رہا ہے وہ ان چیزوں کو بہتر بناتا ہے. تو آج ہم ڈیٹیل سے سمجھیں گے لا آف انہیریٹنس کو کہ کس کے حصے میں کتنا مال آتا ہے. اور دوسرا ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنی ویڈیوز میں کلیئرلی آپ کو سلائڈس میں بتا سکے تاکہ جو لوگ لکھ بھی رہے ہوتے ہیں ساتھ ان کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ آ سکتی ہے. تو سلائڈس بھی آپ کے ساتھ ساتھ چل رہی ہوں گی. اب جو ہم اگر شرعی اعتبار سے دیکھیں تو پارہ نمبر 4 میں سورہ نساء ہے, اس کی آیت نمبر 11-12 ہے. اس میں اگر ٹائم ہو تو آپ ضرور پڑھیں اس چیز کو, قرآن پاک کو, اور اس کی یہ اسپیشلی اس آیت کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں, آیت نمبر 11 اور 12 کو, جس میں ہمیں لا آف انہیریٹنس کے مطابق پراپر رولز بتائے گئے ہیں اور کون سے کس کو کتنا حصہ ملے گا. یہ سارا کچھ اس میں لکھا ہوا ہے اور قرآن پاک ہمارے لیے ہی بنا ہوا ہے. اور ہمیں اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹیشن بہت ضروری ہے اگر ہم نے بہتر لائف گزارنی ہے. تو یہ جو ہے یہ ہمیں ان کو سیکھنا بھی چاہیے. اب ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جو کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنی بیٹیوں کو یا بہنوں کو ان کا حصہ جو ہے وہ نہیں دیتے. ہم سنتے ہیں نا کہ بہنوں کا جو حصہ ہے وہ 1/4 مطلب کم ہوتا ہے, آدھا ہوتا ہے بیٹے سے. تو اب سوسائٹی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ادھر تو لوگ آدھا حصہ دیتے ہیں, اس ٹائم ان کو مطلب اتنا وہ اس پہ افسوس کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بڑا پھر اگر آدھا حصہ دینا ہوتا تو پھر تو نعوذ باللہ ہماری سوسائٹی ابھی بھی اسی طرح چل رہی ہوتی, لوگ کچھ شادیاں نہ کرتے. اس طرح کے بہت سے تضادات ہماری فیملی میں ہوتے, ہم اکثر یہ فیملیز میں دیکھتے. تو میرا یہ مشورہ بھی ہے کہ ان کا جو حصہ ہے وہ ان کو دیں. آپ کو کسی چیز کی کمی تو نہیں, آپ خود ہے, یہ قانونی طور پہ شرعی طور پہ ان کا حق ہے اپنی بیٹی کو اپنی بہنوں کو سب کچھ ان کو جو ان کا حصہ بنتا ہے وہ دینا چاہیے. اب بات آتی ہے کہ مرد کو زیادہ کیوں حصہ دیتے ہیں. تو مرد بیسیکلی جو ہے نا اس پہ فائنینشیل اوبلیگیشن زیادہ ہوتی ہیں. ہم دیکھتے ہیں ڈاور وہ بھی مرد کو دینا پڑتا ہے. مینٹیننس جو ہوتی ہے, کبھی بھی ہم نے نہیں سنا کہ مینٹیننس کا جو خرچہ وہ عورت کو دینا. مینٹیننس جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ اس کی لائبلٹی مرد پہ آتی ہے. تو یہ کچھ بیک گراؤنڈ تھا جو لا آف انہیریٹنس کا جو میں آپ کو بتا رہا تھا. اب چلتے ہیں لا آف انہیریٹنس. بیسیکلی دیکھتے ہیں کہ کس کو کتنا حصہ ملے گا, جو بھی اس کے پہلو ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی اگر مر جائے تو اس کی پراپرٹی کے حصے کیسے ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو اس کے تجہیز و تدفین جو ہوتی ہے اس میں جو خرچ ہو جاتا ہے وہ نکال لیا جاتا ہے اس میں سے. پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کوئی قرض تو نہیں تھا اس پہ. اگر کوئی قرض ہے تو وہ قرض بھی اس میں سے نکال کے اس کو دے دیا جاتا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وصیت, آیا مرنے والے نے کوئی وصیت لکھی ہوئی ہے. اگر وہ لکھی ہوئی ہے جو وصیت ہے وہ دیکھتے ہیں. وصیت جو ہے اس کا ایک قانون ہے کہ 1/3 1/3 سے زیادہ وصیت نہیں ہوتی, لیکن آپ دے بھی سکتے ہیں اگر جو لیگل ہائرز ہیں وہ اس کی چیز کی اجازت دے دیں تو آپ وہ وصیت پہ عمل بھی کر سکتے ہیں. یعنی کہ 1/3 سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے اگر لیگل ہائرز کو کوئی پرابلم نہیں ہے تو. اب جو بچ جاتا ہے جو یہ تینوں چیزوں میں تدفین ہو گیا, قرض ہو گیا یا وصیت ہو گیا, ان چیزوں کو کر کے جو بچ جاتا ہے اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں.
جیسے ہم نے سنا بھی ہے نا کہ وراثت کا علم جو ہے نا وہ آدھا علم کے برابر ہے، تو اس لیے یہ بہت واسٹ ٹاپک ہے، ہمیں اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی فوت ہو جائے تو یہ تین چیزیں ہیں، اس میں وہ ہم نے دیکھ لی۔ اب اس کے بعد جب مین جو حصہ بچ جاتا ہے وہ کیسے ڈسٹریبیوٹ ہوگا، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو سب سے پہلا حصہ جو ہوگا وہ والد کا ہوگا، 1/6 حصہ، یعنی کہ 6 حصے کر لیں، اس میں سے ایک حصہ جو ہے وہ اس کے والد کا ہوگا۔ اسی طرح والدہ کا حصہ 1/6 حصہ ہی، یعنی کہ 6 حصوں میں سے ایک حصہ جو ہے وہ اس کی والدہ کا ہوگا۔ اس کے بعد اس مرنے والے کو اگر کوئی بیوی ہے، اس کا 1/8 حصہ ہوگا، یعنی کہ 8 حصوں میں سے ایک حصہ جو ہے وہ اس کی بیوی کو دے دیا جائے گا۔ اب بیوی اس کی اگر 2 ہیں یا 3 ہیں یا جس طرح بھی ہے، 1 ہے 2 ہے یا 3 ہے، تو وہ اسی حصے میں سے جو ایک 1/8 حصہ ہے، اس میں سے 8 حصوں میں سے جو ایک حصہ نکلے گا، وہ ایک حصہ ان 2 یا 3 میں جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں اگر اس کی کوئی اولاد ہے تو جو اولاد ہوگی اس میں اگر بیٹا ہے اس کو 2 حصے ملیں گے، اور جو بیٹی ہے اس کو 1 حصہ ملے گا۔ یوں یعنی کہ اگر مان لیں کہ اس کی جو مرنے والا ہے اس کا اس کے جو ہے ایک بیٹا ہے اور 2 بیٹی ہیں، تو 1 لاکھ روپیہ اس کا جو ہے نا وہ وراثت میں ہے۔ تو اس کو ہم کیسے ڈسٹریبیوٹ کریں گے؟ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ 25,000 ہم کر لیتے ہیں، تو اس میں سے اب 2 حصے جو ہے نا وہ بیٹا 1 ہے بیٹیاں 2 ہیں، تو 2 حصے جو ہوتے ہیں وہ بیٹیوں کو دے جاتے ہیں، یعنی کہ 25,000 بیٹیوں کو دے دے اور 50,000 جو بچ جاتا ہے وہ بیٹے کو دے دیا جاتا ہے۔ یوں یہ جو ہے نا وہ چلتا ہے۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ اگر بیٹا نہیں ہے، صرف بیٹی ہے، اگر ایک بیٹی ہے تو جو آدھا حصہ ہوگا وہ اس بیٹی کو دے دیا جائے گا، اور جو باقی آدھا حصہ ہوگا وہ اس کے باپ کو دے دیا جاتا ہے جو مرنے والا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر 2 بیٹی ہیں تو پھر وہ 2/3 جو ہوگا، یعنی کہ 3 حصے نکالیں گے، اس میں سے 2 حصے ان 2 بیٹیوں کو یا 3 بیٹیوں کو دے دیا جائے گا، اور باقی جو حصہ بچ جائے گا وہ اس کے باپ کو دے دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگر بیوی کا کوئی حصہ ہے، یعنی کہ بیوی کی کوئی پراپرٹی ہے، بیوی فوت ہو جائے تو اس کا 1/4 حصہ جو ہوتا ہے وہ شوہر کو دیا جاتا ہے، یعنی کہ ایک حصے میں سے 4 حصوں میں سے ایک حصہ جو ہوگا وہ شوہر کو دیا جائے گا، اور باقی جو حصے ہیں وہ اس کے بچوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ اور اگر اس کا کوئی اولاد نہیں ہے تو آدھا حصہ جو ہے وہ شوہر کو ملے گا، اور باقی کا آدھا حصہ جو ہے وہ اس کے پیرنٹس کو دے دیا جاتا ہے۔ اب اگر ہم آگے چلتے ہیں تو شوہر کے حصے کو دیکھتے ہیں۔ اگر شوہر مر جائے تو 1/4 حصہ جو ہوتا ہے وہ اس کی بیوی کو دے جاتا ہے، یعنی کہ 4 حصوں میں سے ایک حصہ اس کی بیوی کو دے دیا جاتا ہے۔ اگر بچے نہیں ہیں تو اس کو وہ پھر 1/4 حصہ جو ہے وہ بیوی کو دے دیا جاتا ہے۔ اس طرح ہم اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اگر فرض کرے کوئی بندہ جو ہے وہ طلاق دے دیتا ہے اپنی بیوی کو، اور دوران عدت وہ خود وفات پا جاتا ہے، یعنی کہ بیوی جو عدت ہے وہ اس میں اس کے دوران ہی اگر وہ فوت ہو جاتا ہے، تو اس کی جو وراثت میں سے حصہ جو ہے وہ جتنا حصہ اس کی بیوی کو ملنا چاہیے وہ ملے گا اس کو۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فرض کرتے ہیں جیسے کہ آج کل ہم اکثر ٹی وی نیوز وغیرہ میں سن رہے ہوتے ہیں کہ بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا۔ اب جب کوئی قتل کر دیتا ہے اپنے باپ کو، تو اس میں سے جو پھر وہ اس کے باپ کا حصہ ہے وہ اس کو نہیں ملے گا، اس کو ایکسکلوڈ کر کے جو باقی جو اس کے بچے ہوں گے وہ اس میں ڈسٹریبیوٹ ہوگا، اس کے حصے میں اس کے بعد اس کا کوئی حق نہیں ملے گا رہے گا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اکثر آج کل کا ہم دیکھتے ہیں کہ پینشن کی رقم جو ہوتی ہے، بیسیکلی جو پینشن کی رقم ہوتی ہے یہ بھی وراثت، ایک قسم کی وراثت ہوتی ہے، اس کو اسی طرح ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں جیسے دوسری پراپرٹی کو ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی پینشن کی رقم آتی ہے وہ بیوی کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں اور وہ پھر آگے سلسلہ چلتا ہے، تو ایسا نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ شرعی طریقہ جو ہے وہ کچھ اور ہے، لیگل طریقہ جو ہے وہ کچھ اور ہے، وہ اسی طرح ہے جس طرح وراثت کا طریقہ ہے، وہ جو رقم ہوگی وہ ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہوگی، جس طرح ہم وراثت کے رولز کے مطابق ڈسٹریبیوٹ ہوگی۔ اسی طرح ہمارا ایک اسی پہ کیس لا ہے لاہور ہائی کورٹ کا PLD 2017 پیج 360، اس میں اس کے بارے میں ڈیٹیل سے آپ کیس لا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قریب والا جو حصہ ہوتا ہے نا، قریب والا جو رشتہ ہوتا ہے وہ دور والے رشتوں کو دور کر دیتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر دادا ہے نا، تو دادے کی جو اگر کوئی بچہ فوت ہو گیا تو دادے کی جو پراپرٹی ہوگی وہ اس کے پوتوں تک نہیں جائے گی۔ یہ شرعی طریقہ کہتا ہے
کہ جو دادے کی پراپرٹی ہے وہ اس کے بچوں میں ڈسٹریبیوٹ ہوگی، نہ کہ اس کے پوتوں میں جائے گی. اسی طرح اگر کوئی فار ایگزامپل کسی کا بیٹا فوت ہو گیا تو وہ باپ کو جائے گی، نہ کہ دادا کو جائے گی اس کی پراپرٹی. دادا کو نہیں جائے گی اگر باپ زندہ ہے تو. اسی طرح شریعت کہتی ہے کہ اسینشیلس بتائے ہوئے ہیں اس کے لیگل لا آف انہیریٹنس کے. اس کے کون کون سی شرعی اعتبار سے ہم اس کے اسینشیل دیکھ. ایک تو یہ کہ وہ بندہ فوت ہو چکا ہو، اس کے بعد اس کا وراثت میں آگے اس کی وراثت چلتی ہے یا اس کے جو ڈسٹریبیوشن آتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم موجود ہو، اس کی جو رقم ہے یا اس کی جو پراپرٹی ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہو، نہ کہ ایسا ہو کہ وہ آئے گی یا اس طرح، یہ نہیں، بلکہ وہ موجود ہو. اس کے بعد جو اس کے وارثان ہیں وہ بھی زندہ ہوں. وارثوں کا زندہ ہونا بھی ضروری ہے. اسلام میں ویسے یہ ہے کہ اگر جب بیٹا فوت ہو جائے تو اس کی پراپرٹی جو ہے نا وہ اس کے پوتوں کو نہیں جائے گی. مطلب باپ کی پراپرٹی جو ہے وہ پوتوں کو نہیں جائے گی، بلکہ جو دوسرے بچے ہیں ان کو جائے گی. یہ اسلام کہتا ہے. اور اس کے بعد اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو قانون کیا کہتا ہے. قانون تھوڑا اس سے ہٹ کے ہے. قانون ہم مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 کو جب دیکھتے ہیں، اس میں سیکشن 4 ہے غالباً سکسیشن کے بارے میں. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو دادا کی پراپرٹی ہوگی اس میں اگر کوئی اس کا بیٹا کوئی فوت ہو گیا، اس کے پوتے ہیں، تو وہ بھی ایکولی ڈسٹریبیوٹ اپنے باپ کا حصہ جو ہوگا، جو ان پوتوں کا حصہ جو ہوگا، وہ اسی بچے کا حصہ جو ہے وہ ان کے پوتوں میں ڈسٹریبیوٹ ہوگا. اس کے بعد اکثر لوگ اس چیز کو کریٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں کیسے. تو اسلام میں نا لا آف انہیریٹنس میں 27 طریقے ایسے بتائے گئے ہیں جس میں وہ جو دادا ہوتا ہے وہ اپنے پوتوں کو پراپرٹی دے سکتا ہے. 27 طریقے ایسے بتائے گئے ہیں. ایک ایسا ہے کہ جو لا آف انہیریٹنس وہ انہیریٹنس نہیں کر سکتا، لیکن اس سے بیٹر آئیڈیا یہی بھی ہے کہ گفٹ کر دے وہ اپنے پوتوں کو، یا کوئی اور زیادہ گفٹ کر دے کہ ان کے والد صاحب نہیں ہیں، یہ جو بھی ہے. تو یہ آج کی ویڈیو ہے. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، اور کوشش کی ہے کہ باریکی سے جو کچھ نقطے، اہم نقطے ہیں جو ہم اکثر سوسائٹیز میں ہم سنتے ہیں لا آف انہیریٹنس کا، اس کو ہم کلیئر کر سکیں. تو اگر آپ کوشش کریں کہ خود بھی اس کو سیکھیں، کیونکہ میں نے آپ کو ایک حدیث کا مفہوم بھی بتایا کہ جس نے وراثت لا آف انہیریٹنس کا علم حاصل کیا نا، اس نے گویا آدھا علم حاصل کیا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. تو کوشش کریں کہ خود بھی سیکھیں، اپنے دوستوں کو بھی بتائیں، اور ان کو بھی اس چیز کی رہنمائی دیں. تو امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ابھی تک ہمارا چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں. اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.